السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے قریش کی جانب سے مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ۔ اب دن بدن مسلمانوں کا زور بڑھ رہا تھا اور لوگ اسلام کی طرف تیزی سے کھنچ رہے تھے۔ تو کیا قریش ہاتھ پاؤں مار کر بیٹھ رہے؟ نہیں، وہ برابر اس دھن میں رہے کہ کسی طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دیں یا جانصاروں کو حضور سے بدگمان کر دیں۔ اسی غرض سے وہ ایک روز سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچنے لگے کیا تدبیر کی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدت مندوں کا بادل چھٹ جائے، پیارے جانصار کی گرد کی طرح اڑ جائیں اور وہ بے بس ہو کر رہ جائیں۔ چنانچہ بہت دیر ہو گئی اور وہ سوچتے رہے اور غور و فکر کرتے رہے۔ پھر آخر میں رائے ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کیا جائے، مکمل بائیکاٹ، یعنی آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، نہ ان سے کوئی شادی بیاہ کرے، نہ خرید و فروخت کرے، نہ انہیں کھانے پینے کا کوئی سامان دے اور نہ کسی طرح ان سے کوئی لین دین کرے۔ اس رائے کی سب نے تائید کی۔ پھر مزید اطمینان کے لیے ایک تحریری معاہدہ بھی تیار ہوا جس میں انہی ناپاک عزائم کا تذکرہ تھا اور وہ معاہدہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ ہر ایک اس کا احترام کرے، نہ کوئی اس کی خلاف ورزی کرے، نہ اس کو ہاتھ لگانے کی جرات کرے۔ پھر قریش کے کچھ سردار آل مطلب کے پاس گئے اور بولے اب بس دو ہی شکلیں ہیں، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم اس کو قتل کر دیں، اس طرح تم کو بھی آرام مل جائے گا اور ہم کو بھی چین نصیب ہو جائے گا، نیز ہم تم کو بہت سا خون بہا بھی دیں گے، اگر اس پر راضی ہو جاؤ تو کیا کہنا، ورنہ ہم تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے، پھر نہ تم سے کبھی خرید و فروخت کریں گے اور نہ کوئی اور لین دین۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ اب کہو کیا خیال ہے؟ آل مطلب کبھی یہ سوچنے کو بھی تیار نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان بے رحم ہاتھوں میں دے دیا جائے اور وہ اپنے دل کے ارمان پورے کریں کہ آپ ہی ان کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ چنانچہ انہوں نے قریش کی دھمکیوں کا ذرا بھی خیال نہ کیا اور صاف صاف کہہ دیا ہر بات گوارا ہے، محمد کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ مشرکوں نے بھی کہا تب ٹھیک ہے، آج سے ہم تمہارے دشمن ہیں اور تم ہمارے دشمن، اور اب تو ہم تمہارا محاصرہ کریں گے۔ چنانچہ قریش نے ان کا محاصرہ کر لیا اور بھوکوں مارنے کی مہم شروع کر دی۔ بنی ہاشم چونکہ آل مطلب کے رشتے دار تھے اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ تھے، بس ایک ابو لہب نے بے وفائی کی، یعنی اس نے خاندان کی مخالفت کی اور قریش کی طرفداری کی، کیونکہ یہ خاندان سے بیزار تھا اور ان کو مصیبت میں دیکھ کر پھولا نہ سماتا تھا، حتیٰ کہ یہ وہی شخص اول تھا جس نے آل مطلب کا بائیکاٹ کرنے اور ان سے کسی طرح کا لین دین نہ کرنے پر ابھارا تھا۔ محرم کا مہینہ اور نبوت کا 10واں سال تھا۔ ابو طالب پورے خاندان کے ساتھ ایک درے میں بند ہو گئے۔ یہی وہ درہ ہے جو بعد میں شب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ دن رات یہیں پڑے رہتے، نہ کسی سے کچھ تعلق اور نہ کوئی لین دین، گویا یہ ایک جیل خانہ تھا جس میں وہ ہمیشہ رہتے اور صرف محترم مہینوں میں اس سے باہر آتے، جبکہ عرب کی ساری جنگیں رک جاتی، لڑائی جھگڑے بند ہو جاتے، ہر طرح کے خطرے جاتے رہتے اور ہر آدمی بالکل آزاد اور بے غم ہوتا۔ انہی مہینوں میں حضرت بھی باہر آتے اور پھر دعوت دین میں لگ جاتے۔ حاجی انہی دنوں مکہ میں آتے، تاجر مکہ کے قریبی بازار لگاتے اور تجارت کے سامان لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے، بہت ہی درد اور محبت سے فرماتے خدا کا دین قبول کر لو، وہ بہت خوش ہوگا، تم پر مہربان ہوگا اور اچھا بدلہ دے گا، اور اگر کافر و شرک سے چمٹے رہے اور اس دین کو ٹھکرا دیا تو وہ ناراض ہوگا اور بہت سخت عذاب دے گا۔ جو لوگ حبشہ میں تھے ان کو اطلاع ملی کہ عمر مسلمان ہو گئی ہیں اور اس طرح اسلام کے قدم جم گئے ہیں اور اس کی مظلومی اور بے کسی ختم ہو گئی ہے۔ مسلمان اب بے جھجک قریش کو دعوت اسلام دے رہے ہیں اور ان کی گمراہی پر منع کر رہے ہیں۔ مکہ کا کونا کونا اب نور اسلام سے جگمگا رہا ہے اور نہ صرف مکہ بلکہ بیرون ملک بھی اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی سے بے تاب ہو گئے، اتنے بے تاب کہ انہوں نے حبشہ کو خیر بات کہا اور پھر مکہ کا رخ کیا، مگر قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ مسلمان تو نظر بند ہیں اور قریش کا ان پر انتہائی سخت پیرا ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑی تنگی اور بہت مصیبت میں لہٰذا ایسے میں وہ مکہ کیا جاتے، پھر للٹے پاؤں وہ حبشہ لوٹ گئے۔ درے میں پیارے نبی اور مخلص ساتھی پڑے رہے، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، سال 6 مہینے بھی نہیں، مسلسل 3 سال پڑے رہے، بلائیں امٹ امٹ کر آتی رہیں اور سب سہتے رہے۔ بالآخر جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو آپ نے ان ساتھیوں کی بھی ہجرت کی اجازت دے دی۔ چنانچہ مخلص ساتھیوں نے حبشہ کو رک کیا اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور اب مکہ میں
صرف گنے چنے مسلمان رہ گئے۔ جو مسلمان رہ گئے ان بڑے عرصے تک دشمنوں کا پہرا رہا، جس کی وجہ سے ایک ایک لمحہ ان کے لیے عذاب بن گیا۔ لیکن واری غیرت و حمیت سب کچھ ایک طرف اور آل مطلب کا جوش و جذبہ ایک طرف، بھوک و فاقے کی سختیاں وہ سہتے رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دی اور جی جان سے آپ کی حفاظت کی۔ چچا ابو طالب کی شفقت و محبت بھی قابل دید تھی، وہ آپ کے پیچھے بالکل دیوانے تھے، جیسے ایک شفیق ماں اپنے رکھتے جگر کے پیچھے ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے غافل نہ ہوتے، یہاں تک کہ سوتے بھی تو ساتھ سلاتے، اور اگر کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑنا ہی پڑتا تو اپنی جگہ کسی بیٹے کو کر دیتے کہ رات میں وہ جا کر آپ کی حفاظت کرے۔ کتنا کٹھن مرحلہ تھا یہ سارا ماحول، دشمن دوست عزیز سب سے انبن، پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، لوگوں سے کوئی لین دین نہیں، گویا ہر وقت موت منہ کھولے کھڑی ہو، مگر ایسے میں اللہ نے مدد کی اور کچھ دلوں کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں کی بے بسی دیکھ کر انہیں ترس آنے لگا اور اب وہ چھپ چھپ کر ان کے پاس جاتے اور کچھ کھانے پینے کا سامان دے جاتے۔ انہی لوگوں میں ایک حزام کے بیٹے حکیم تھے، خدیجہ ان کی پھوپھی تھیں، یہ اپنی پھوپھی کو روٹی سالن دے جاتے، حضرت خدیجہ خود کھاتی اوروں کو بھی کھلاتی۔ اس طرح عمر کے بیٹے حشام بھی ان مسلمانوں کے بڑے ہمدرد تھے، وہ اونٹ پہ بہت سا کھانا کپڑا لا دیتے، پھر رات ہو جاتی تو ان مظلوموں کے پاس آتے، اونٹ کو گاٹھی میں باہر ہی بٹھا دیتے اور سارا سامان اندر پہنچا دیتے۔ حشام برابر ایسا ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ کچھ دنوں میں قریش کو بھی پتہ چل گیا اور اب وہ ان کو بھی ستانے لگے، لیکن وہ اپنی ہمدردیوں سے باز نہ۔ پھر حشام نے ایک کام اور کیا، وہ امیہ کے بیٹے ظہیر کے پاس گئے جو عاتکہ کا بیٹا تھا اور عبد المطلب کا نواسہ تھا۔ اس نے جا کر حشام سے کہا، زبیر تم خوب عیش کرو، عمدہ سے عمدہ کھانا کھاؤ، اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، اور تمہارے ماموں اس طرح رسوائی اور بے کسی کے دن پورے کریں، کیا تمہیں یہ گوارا ہے؟ خدا کی قسم اگر یہ لوگ ابو جہل کے ماموں ہوتے اور تم اس سے ایسا کرنے کو کہتے تو وہ ہرگز نہ تیار ہوتا۔ ظہیر بولا، میں تنہا کر ہی کیا کر سکتا ہوں، خدا کی قسم اگر کوئی اور ساتھ دینے والا ہوتا تو میں اس معاہدے کو توڑ دیتا۔ حشام نے کہا، کوئی اور مل جائے تو؟ ظہیر بولا، وہ کون؟ حشام نے کہا، میں۔ ظہیر بولا، اچھا ایک اور آدمی تلاش کرو، کوئی اور مل جائے تو بڑا اچھا رہے گا۔ چنانچہ دونوں جوان معاہدہ توڑنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، وہ معاہدہ جو سارے قریش کا معاہدہ تھا، اور اب کسی تیسرے کو ڈھونڈنے لگے۔ اللہ نے ان کی مدد کی اور نہ صرف ایک بلکہ تین بہادر ان کے ساتھ ہو گئے، اور یہ تینوں قریش کے معزز سردار تھے۔ ایک عدی کے بیٹے مطعم تھے، دوسرے حشام کے بیٹے ابو البختری اور تیسرے اسود کے بیٹے زمع تھے۔ صبح ہوئی تو حشام، ابو البختری اور زمع گھر سے نکل کھڑے ہوئے، کعبہ کے قریب ہی قریش جلسہ جمائے بیٹھے تھے، یہ چاروں سردار بھی وہیں جا کر بیٹھ گئے، مگر ظہیر گئے اور انہوں نے کعبے کا طواف کیا، پھر آ کر بولے، مکہ والو ہم تو مزے سے کھاتے پیتے ہیں اور بنی ہاشم ایک نوالے کو ترس رہے ہیں، نہ کسی سے لین دین کر سکتے ہیں، نہ خرید و فروخت، کیا یہ مناسب ہے؟ کیا انسانیت اور شرافت کا تقاضا یہی ہے؟ خدا کی قسم میں تو بیٹھ نہیں سکتا جب تک کہ اس معاہدے کی دھجیاں نہ اڑ جائیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل تن کر اٹھا اور کڑک کر بولا، تو نے غلط کہا، خدا کی قسم یہ ہرگز نہ ہوگا۔ اسی دن ظہیر کے سب ساتھی ایک ساتھ بول اٹھے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ ہوگا، ضرور ہوگا، ہو کر رہے گا۔ ابو جہل سمجھ گیا یہ سوچی سمجھی سکیم ہے اور اس میں بولنا بیکار ہے، چنانچہ وہ کلیجہ مسوس کر بیٹھ گیا، پھر عہدنامہ پھاڑنے کے لیے آگے بڑھا، مگر دیکھا تو اس کو دیمک چاٹ گئی تھی اور اب صرف ایک فقرہ باقی تھا جو عہد نامے کے شروع میں تھے۔ وہ فقرہ تھا، اے اللہ تیرے نام سے عہد نامہ چاک ہو گیا۔ تو پیارے نبی اور مخلص ساتھی درہ سے باہر آ گئے اور پوری سرگرمی سے پھر دعوت و تبلیغ میں لگ گئے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ سر سے نظر بندی کی بلا تو ٹل گئی، لیکن یہیں پر بس نہ تھا، جو بلائیں ابھی ہاتھ میں تھیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئی اور حالت بہت نازک ہو گئی، یہاں تک کہ قریش کو ان کی موت کا اندیشہ ہونے لگا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ ایک بار پھر ابو طالب کے پاس چلے اور ان سے کہیں کہ وہ زندگی میں ہی مرے اور محمد کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں، کیونکہ اگر موت کے بعد اس کو ستائیں گے تو اہل عرب آڑ دلائیں گے اور کہیں گے کہ زندگی میں اب چچا مر گیا تو یہ شیر بن گئے۔ غرض ابو طالب بسترے مرگ پر پڑے آخری سانس لے رہے تھے کہ اسی وقت قریش کے کچھ سردار پہنچے اور بولے، ابو طالب ہمارے دل میں آپ کا کیا مقام ہے اس سے آپ بے خبر نہیں، ہماری تمنا ہے کہ بھتیجے کے بارے میں آپ انصاف کریں اور اس سے کہہ دیں کہ نہ وہ ہمارے دین کو کچھ کہے اور نہ ہم اس کے دین کو کچھ کہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے پیارے نبی کو بلایا اور آپ کے سامنے قریش کی بات رکھی، سب سن کر آپ نے فرمایا، آپ لوگ صرف ایک فقرہ کہہ دیں، بس فیک، میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ قریش نے کہا، وہ کیا؟ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے تل ملا اٹھے اور آپس میں یہ کہتے ہوئے چل دیے،
یہ شخص تو تمہاری بات ماننے کا نہیں، اب اس کے ساتھ جو کچھ کرو معذور ہو۔ پھر آپ نے چچا سے فرمایا، چچا ایک فقرہ کہہ دیجئے کہ قیامت کے دن میں آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ پیارے مہربان چچا، صرف لا الہ الا اللہ کو کہہ دیجئے۔ چچا نے جواب دیا، اہل عرب طعنہ دیں گے اور کہیں گے کہ ابو طالب تو موت سے ڈر گیا، بھتیجے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں تیری بات ضرور مان لیتا۔ پیارے نبی کو چچا سے بہت محبت تھی، آپ کے دل میں ان کی بڑی چاہت تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دنیا کی کامیابی چاہتے تھے وہیں آخرت کی سرخروئی کی بھی تمنا رکھتے تھے۔ وہ اسلام نہیں لائے تو آپ تڑپ کر رہ گئے، دل کو بہت سخت چوٹ لگی اور پھر حسرت و غم میں آپ گھلنے لگے۔ آپ کا یہ حال ہوا تو خدا کی طرف سے وحی ہوئی جس کا ترجمہ ہے، تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس طرح ابو طالب مر گئے، ہاں وہی ابو طالب جو آپ کے سہارا اور مددگار تھے، آپ کے مونس اور غم خوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قریش کی بے رحمیوں کا نشانہ بننے کے لیے تنہا رہ گئے۔ پھر اس سانحے کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ایک دوسرا سانحہ آپ کا جگر چیر گیا۔ وہ سانحہ کیا تھا؟ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں بی بی خدیجہ کی وفات، ہاں وہی خدیجہ جو آپ کی باوفا بیوی اور آپ کے دکھ درد کی شریک تھی، ہاں وہی خدیجہ جو آپ کے لیے پیار و محبت کا دریا اور شفقت کا مجسمہ تھی، ہاں وہی خدیجہ جنہوں نے سدا آپ کی شخصیت کو سینے سے لگائے رکھا اور عشق و عقیدت کی آنکھوں میں بٹھائے رکھا، ہاں وہی خدیجہ جنہوں نے پہلے دن سے آپ کا ساتھ دیا، مایوسی میں ڈھارس بندھائی اور اداسی میں سکون پہنچایا اور پھر اسی حال میں جان دے دی، ہاں وہی خدیجہ جو رب پر سب سے پہلے ایمان لائیں، ہاں وہی خدیجہ جن کو رب، ہاں خود رب نے سلام کہا اور جنت میں موتیوں کے محل کا مزہ سنایا۔ ابو طالب اور خدیجہ کی موت کیا تھی؟ ایک سہارا تھا جو ٹوٹ گیا، ایک قلعہ تھا جو ڈھہ گیا، لیکن اب نور اسلام مکہ سے باہر پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اب ناممکن تھا کہ مشرکوں کی پھونکوں سے یہ چراغ گل ہو جاتا، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، کمزور ہیں یا زوراور، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، چاہے چافر کتنے ہی جسمز ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔